السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری سناؤں گی۔ اس اسٹوری کا ٹاپک ہے عیادت۔ اب ہم اپنے اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ رول نمبر 5، اسامہ ملک۔ کیا آج بھی اسامہ نہیں آیا؟ کسی کو معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا؟ بچہ نے کہا، نو ٹیچر۔ ابھی مس رابعہ بچوں سے اسامہ کے بارے میں پوچھ ہی رہی تھی کہ ایک ٹیچر نے اس کی درخواست لا کر دی، جس میں لکھا تھا کہ وہ پچھلے 3 دن سے سخت بیمار ہے۔ یہ اسامہ کی درخواست اور وہ بیمار ہے۔ مس رابعہ نے بچوں کو بتایا اور پھر بقایا ناموں کی حاضری کے بعد بچوں کو کتابیں نکالنے کا کہا اور انہوں نے ٹائم ٹیبل چیک کیا۔ آج بریک سے پہلے ڈرائنگ کا پیریڈ تھا اور پھر ایک کے بعد ایک پیریڈ گزرنے لگا۔ گھنٹی بجی اور ڈرائنگ کا پیریڈ شروع ہوا۔ مس رابعہ نے بچوں کو بتایا کہ آج ہم کارڈ بنائیں گے۔ لیکن ٹیچر، کارڈ بنانا تو ہمارے سلیبس میں نہیں۔ جی ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن ہمارا سلیبس تقریباً ختم ہو چکا ہے اور دوسرا آج ہم اسامہ کے لیے کارڈ بنائیں گے۔ ایک بچے نے معصومیت سے پوچھا، اسامہ کے لیے؟ کیا اس کی سالگرہ ہے؟ تو مس رابعہ ہنس پڑیں۔ ارے نہیں بھائی، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ سالگرہ پر ہی کارڈ بھیجے جائیں۔ اسامہ آپ کا دوست ہے، بھائی ہے اور کلاس فیلو ہے۔ آج کل وہ بیمار ہے، تو جب آپ سب اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے پیارے پیارے کلرفل کارڈز بنائیں گے، ان میں لکھیں گے اس کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیں لکھ کر بھیجیں گے، تو وہ بہت خوش ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، جیسے اللہ آپ کو جلد از جلد صحتیاب کرے، اللہ کرے آپ ہمیشہ تندرست رہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر مس رابعہ نے بڑے پیارے سے بچوں کو سمجھایا کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی ہے۔ جب کوئی صحابی بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اہتمام سے ان کی عیادت کے لیے جاتے، کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتے، تسلی اور دعا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی صبح کو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب وہ شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے عزیزوں، دوستوں اور جان پہچان والوں میں سے جب کسی کی بیماری یا تکلیف کا سنیں تو اس کی خیریت معلوم کرنے جائیں اور دعائیں لیں، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، جب تم کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا۔ عیادت کے آداب میں شامل ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے اور نہ ہی شور شرابہ کر کے اسے مزید تکلیف پہنچائی جائے۔ دوسری طرح کے خوفناک بیماریوں کا ذکر کر کے مریض کو ڈرانے کے بجائے اسے اچھی اچھی باتیں کر کے اس کو حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ بچے بڑے غور سے مس رابعہ کی باتیں سن رہے تھے۔ اچھا چلیں اب جلدی سے اپنا کام شروع کریں۔ مس رابعہ نے انہیں کارڈ بنانے کا طریقہ سکھایا اور پھر کچھ ہی دیر میں بچوں نے کلرفل غبارے اور پھولوں والے کارڈ بنا کر ٹیچر کو دیا۔ بریک میں مس رابعہ نے بھی گارڈ سے ایک خوبصورت گلدستہ منگوایا اور چھوٹے سے کارڈ پر پیارے اسامہ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا لکھی۔ چھٹی سے کچھ دیر پہلے مس رابعہ نے تمام کارڈ اور گلدستہ حارث کو دی، جو اسامہ کی بلڈنگ میں رہتا تھا۔ پھر مس نے بچوں سے کہا، ان میں سے جو بچے اسامہ کے گھر کے نزدیک رہتے ہیں وہ خود اس کو پوچھنے جائیں، اور جو دور رہتے ہیں وہ فون پر اس کی خیریت معلوم کریں، اور خود بھی اس کا نمبر نوٹ کر لیا۔ 15 دن کے بعد جب اسامہ اسکول آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس کے دل میں اپنے ٹیچرز کا احترام اور کلاس فیلو کے لیے محبت اور دوستی کا جذبہ پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ اپنے ساتھیوں کے حال احوال کی خبر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ساتھی پریشان ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، بیمار ہے تو صحتیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور گھر جا کر یا فون پر اس کی خیریت معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے اس کو بھی اچھا لگے گا اور وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ امید کرتی ہوں ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔